ایک ایسا زمانہ تھا جب دریائے نیل کی لہریں ایک عظیم سلطنت کی گواہی دیتی تھیں۔ محلات سونے سے چمکتے تھے، فوجیں زمین کو رونتی تھیں، اور تخت پر بیٹھا ایک بادشاہ خود کو خدا کہلوانا پسند کرتا تھا۔ وہ فرعون جس کے حکم پر ماؤں کی گودیں ویران کر دی جاتیں، نومولود بیٹوں کو تلواروں کے سائے میں سلا دیا جاتا، اور بنی اسرائیل کی سانسیں بھی اجازت کی محتاج تھیں۔ مگر قدرت کا قانون خاموش نہیں رہتا۔ جب ظلم اپنی انتہا کو چھوتا ہے تو آسمان فیصلہ سناتا ہے، اور پھر اسی سرزمین مصر میں ایک ماں کے گھر ایک ایسا بچہ پیدا ہوتا ہے جس کے بارے میں دربار میں سرگوشیاں تھیں کہ یہی تیرے تخت کو ہلا دے گا۔ ایک طرف فرعون کی طاقت، غرور اور پہرے، دوسری طرف ایک کمزور ماں کا لرزتا ہوا دل مگر مضبوط ایمان، اور پھر وہ لمحہ جب ایک ننھا سا وجود صندوق میں رکھ کر دریا کے سپرد کر دیا جاتا ہے، ڈوبنے کے لیے نہیں بلکہ تاریخ کا دھارا موڑنے کے لیے۔ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی وہ داستان جس میں ایک لاٹھی سلطنتوں پر بھاری پڑتی ہے، ایک نبی کی آواز فرعون کے ایوانوں میں گونجتی ہے، اور حق باطل کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب فرعون کو یہ خبر پہنچی کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، تو اس نے غرور اور خوف میں آ کر حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے۔ یوں ظلم کی انتہا ہو گئی، مگر اللہ کی تقدیر غالب تھی۔ انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کے دل میں وحی کے ذریعے ڈالا کہ بچے کو دودھ پلاؤ، اور جب جان کا خطرہ محسوس ہو تو اسے ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، اور خوف نہ کرو، ہم اسے تمہاری طرف واپس لوٹائیں گے اور اسے رسولوں میں شامل کریں گے۔ چنانچہ وہ صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچا، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے اسے نکالا اور کہا کہ یہ میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوں اللہ نے اپنے دشمن کے گھر ہی میں اپنے نبی کی پرورش کا انتظام فرمایا۔ پھر اللہ نے ایسا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی دایا کا دودھ قبول نہ کیا، یہاں تک کہ ان کی بہن نے تدبیر سے اپنی والدہ کو بلوا دیا، اور اس طرح وہ اپنی ہی ماں کی گود میں واپس آ گئے تاکہ اللہ کا وعدہ سچا ہو۔ پھر جب وہ جوان ہوئے تو اللہ نے انہیں حکمت اور علم عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک شخص کو قتل کرنے کا واقعہ قرآن کی سورہ قصص میں بیان ہوا ہے۔ جب آپ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک اسرائیلی یعنی آپ کی قوم کا فرد اور ایک قبطی یعنی فرعون کی قوم کا فرد آپس میں لڑ رہے ہیں، جس پر اسرائیلی نے آپ سے مدد مانگی اور آپ نے قبطی کو بچاؤ کی خاطر ایک مکہ مارا جس سے وہ وہیں ہلاک ہو گیا، حالانکہ آپ کا ارادہ اسے قتل کرنے کا ہرگز نہیں تھا۔ اس واقعے کے فوراً بعد آپ نے اللہ سے توبہ کی اور اسے شیطانی فعل قرار دیا، جس پر اللہ نے آپ کو معاف فرما دیا۔ لیکن جب اگلے دن وہی اسرائیلی شخص دوبارہ کسی سے لڑ رہا تھا اور اس نے نادانی میں آپ کا راز فاش کر دیا تو فرعون کے دربار میں آپ کی گرفتاری کا حکم جاری ہوا، جس کے بعد آپ ایک ہمدرد کی اطلاع پر مصر چھوڑ کر مدین کی طرف ہجرت کر گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، جو مصر سے کافی دور ایک بستی تھی، تو آپ تھکے ہوئے اور مسافر کی حالت میں تھے۔ آپ نے دیکھا کہ مدین کے ایک کنویں پر لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے الگ کھڑی ہیں۔ آپ نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ جب تک یہ چرواہے فارغ نہیں ہو جاتے ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمال ہمدردی سے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا اور پھر ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، تو جو بھی بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں۔ وہ لڑکیاں اپنے والد، جو روایات کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام تھے، کے پاس گئیں اور سارا واقعہ سنایا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ جب آپ نے انہیں اپنا سارا قصہ سنایا تو انہوں نے تسلی دی کہ اب ڈرو نہیں، تم ظالم قوم فرعون سے نجات پا چکے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی نے اپنے والد سے سفارش کی کہ آپ انہیں کام پر رکھ لیں، کیونکہ یہ مضبوط اور امانت دار ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 8 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانی ہوں گی۔ اگر وہ اپنی خوشی سے اسے 10 سال کر دیں تو یہ ان کی مرضی ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو قبول کیا اور مدین میں قیام کیا۔ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام نے 10 سال کی مدت پوری کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی، جن کا نام بعض روایات میں صفورہ بتایا گیا ہے، آپ کا نکاح ہوا۔ راستے میں سردی کا موسم تھا اور رات کی تاریکی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھٹک گئے تھے اور اپنی اہلیہ کے لیے آگ کی تلاش میں تھے تاکہ حرارت حاصل کر سکیں۔ اچانک آپ کو طور سینا کی جانب ایک آگ دکھائی دی۔ آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے کوئی راستہ مل جائے یا میں تمہارے لیے آگ کا کوئی انگارہ لے آؤں۔ جب آپ اس آگ کے قریب پہنچے تو وہ آگ نہیں تھی، بلکہ اللہ کا نور تھا جو ایک سبز درخت پر جلوہ گر تھا۔ وہاں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پکارا۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 عظیم معجزات عطا فرمائے۔ عصا یعنی لاٹھی جو زمین پر ڈالنے سے اژدہا بن جاتی تھی، ید بیضا یعنی روشن ہاتھ، جب آپ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالتے تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اب آپ فرعون کے پاس جائیں کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے، اور اسے اللہ کی بندگی کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میری زبان میں تھوڑی لکنت ہے، اس لیے میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دیں۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے اسے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو غلامی سے آزاد کر دیا جائے، لیکن فرعون نے تکبر کرتے ہوئے معجزات کا مطالبہ کیا۔ اس پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک عظیم اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا، جسے دیکھ کر فرعون نے اسے جادو قرار دیا اور مقابلے کے لیے پورے ملک سے ماہر جادوگروں کو جمع کر لیا۔ مقابلے کے دن جب جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک کر طلسماتی سانپ دکھائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے اژدہا بن کر ان سب کو نگل لیا، جس سے متاثر ہو کر تمام جادوگروں نے برملا اعلان کیا کہ وہ ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے ہیں۔ حالانکہ فرعون نے انہیں قتل کی دھمکی بھی دی، مگر وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ دکھانے اور جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد فرعون کا تکبر اور غصہ حد سے بڑھ گیا اور اس نے بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا کر دی، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر پے در پے 9 بڑی نشانیاں یعنی عذاب بھیجے، جن میں قحط، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور پانی کا خون بن جانا شامل تھے۔ لیکن فرعون ہر بار عذاب ٹلنے پر وعدہ خلافی کرتا رہا۔ آخر کار اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت بنی اسرائیل کے تمام خاندانوں کو لے کر مصر سے ہجرت کر گئے۔ جب فرعون کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور آپ کا تعاقب شروع کر دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل بحر قلزم یعنی سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لاکھوں افراد کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے فرعون اپنے عظیم لشکر اور گھوڑوں کے ساتھ نمودار ہو گیا۔ اس وقت بنی اسرائیل سخت خوفزدہ ہو کر پکار اٹھے کہ اے موسیٰ، ہم تو پکڑے گئے، آگے سمندر ہے اور پیچھے دشمن کا لشکر ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کمال استقامت سے فرمایا کہ ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ جیسے ہی آپ نے لاٹھی پانی پر ماری، سمندر پھٹ گیا اور اس میں 12 خشک راستے بن گئے اور پانی کے دونوں اطراف پہاڑوں کی طرح کھڑے ہو گئے، جن سے گزر کر بنی اسرائیل بخیریت دوسری پار پہنچ گئے۔ فرعون نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی اپنے لشکر کے سمیت ان راستوں میں داخل ہو گیا، لیکن جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری شخص پار اترا اور فرعون کا آخری سپاہی سمندر کے بیچ گیا اور بنی اسرائیل کا آخری شخص دوسرے کنارے پر بخیریت پہنچ گیا، اللہ کے حکم سے وہ پانی کی بلند دیواریں آپس میں مل گئیں اور دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اپنے پورے غرور اور عظیم لشکر کے سمیت غرق ہو گیا۔ اس ہولناک منظر میں جب فرعون کو اپنی موت یقینی نظر آئی تو اس نے ڈوبتے ہوئے پکارا۔ جب فرعون کو یقین ہو گیا کہ اب بچنے کی کوئی راہ نہیں اور موت سامنے کھڑی ہے تو اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ اس نے پکار کر کہا، میں ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔
لیکن اللہ کی طرف سے جواب ملا کہ کیا اب ایمان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا رہا۔ چونکہ موت کے فرشتے کو سامنے دیکھ کر کی گئی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے اس کا ایمان مرسود کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی روح تو قبض کر لی، لیکن اس کے جسم کو محفوظ رکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ آنے والی نسلیں اسے دیکھ کر سبق حاصل کر سکیں کہ رب ذوالجلال کے سامنے سرکشی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آج بھی اس کی حنوط شدہ لاش مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، جو اس واقعے کی سچائی کی گواہی دیتی ہے۔ سمندر پار کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر صحرائے سینا پہنچے، جہاں اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے کئی معجزات دکھائے۔ اس دوران بنی اسرائیل کے لیے آسمان سے من و سلوہ نازل ہوا اور پیاس بجھانے کے لیے پتھر سے 12 چشمے جاری کیے گئے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے اور تورات کی تختیاں لینے تشریف لے گئے۔ سامری کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوہ طور پر موجودگی کے دوران پیش آیا تھا، جب وہ 40 دن کے لیے اللہ سے ہم کلام ہونے اور تورات لینے تشریف لے گئے تھے۔ آپ کی غیر موجودگی میں سامری نامی ایک مکار شخص نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے ان کے وہ سونے کے زیورات اکٹھے کیے جو وہ مصر سے لائے تھے، اور انہیں پگھلا کر ایک سونے کا بچڑا تیار کر دیا۔ سامری نے اس میں وہ مٹی شامل کر دی تھی جو اس نے فرعون کے غرق ہونے کے وقت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے سموں کے نیچے سے اٹھائی تھی، جس کی برکت سے اس بے جان بچڑے سے بیل جیسی آواز نکلنے لگی۔ سامری نے لوگوں کو بہکایا کہ نعوذ باللہ، یہی تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے جسے موسیٰ کوہ طور پر ڈھونڈنے گئے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور اپنی قوم کو شرک میں مبتلا پایا تو وہ سخت جلال میں آ گئے۔ انہوں نے اس بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور اسے سمندر میں بہا دیا، جبکہ سامری کو یہ سزا ملی کہ وہ تا قیامت تنہائی کا شکار ہو گیا اور کسی انسان کو چھونے کے قابل نہ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح کی اور انہیں دوبارہ اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن اس قوم کی نافرمانیاں یہیں ختم نہیں ہوئیں، بلکہ انہوں نے ارض مقدس یعنی فلسطین میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں وہ 40 سال تک میدان تیہ میں بھٹکتے رہے، اور اسی دوران سامری اور اس بچڑے کی پوجا کرنے والی نسل وہیں ہلاک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ نہایت پر اثر ہے، جو ان کی اللہ سے محبت اور حیا کی عکاسی کرتا ہے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فطری جلالت اور قوت ایمانی کی بنا پر انہیں تھپڑ مار دیا، جس سے فرشتے کی آنکھ متاثر ہوئی۔ فرشتے نے اللہ کے حضور جا کر عرض کی کہ تیرے بندے نے مجھے تھپڑ مارا ہے اور وہ ابھی مرنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کی آنکھ ٹھیک کر دی اور فرمایا کہ موسیٰ سے کہو کہ اپنا ہاتھ ایک بیل کی پشت پر رکھیں، جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہر بال کے بدلے انہیں 1 سال کی زندگی دی جائے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام ملا تو انہوں نے پوچھا، اے میرے رب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، پھر موت ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے عرض کی کہ پھر ابھی کیوں نہ مروں؟ یعنی اللہ سے ملاقات میں اب مزید تاخیر کیوں کی جائے؟ چنانچہ آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے ارض مقدس یعنی فلسطین کے اتنا قریب کر دے کہ وہاں سے پتھر پھینکنے جتنا فاصلہ رہ جائے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی وفات اسی صحرا یعنی میدان تیہ کے قریب ہوئی، مگر اس کا اصل مقام اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کی اطلاع مل سکے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔